نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر میں کنویں پر جاتی ہوں پانی لینے کے ارادے سے تو کنویں کا پانی ابل کر میرا استقبال کرتا ہے۔ اگر میں سونے کے ارادے سے رات کو بستر پر لیٹتی ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فلک کا چاند اور تارے بھی جھک جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اگر میں درختوں اور پہاڑوں اور پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں تو وہ بھی مجھے سلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام اگر اپنی انگلی سے اشارہ کر دیں تو کائنات کا رب آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام انگلی سے اشارہ کریں تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام انگلی سے اشارہ کریں تو دور کھڑا درخت بھی زمین کا سینہ چیر کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضری لگوانے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک پانی کے ایک پیالے میں ڈال دیں تو میرا رب انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے۔ بھائیو، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ یہ جو مہینے کا آغاز ہوا ہے ربیع الاول، پہلی بہار، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن جو ہے مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو اعلان نبوت ہے، پہلی وحی کا، قرآن کریم کے نزول کا جو سب سے پہلا موقع ہے، غار حراء کے اندر سورہ علق کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہیں، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ، اعلان نبوت جو ہے وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے 27 جو ہے سفر کی تاریخ کو آغاز کیا سفر کا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو رحلت میں بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ 4 جو بڑے بڑے کام ہیں، ان چاروں کا تعلق ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے اس پر خوش ہونا اور خوشی منانا، یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا، گویا اس میں ایمان نہیں ہے۔ باقی خوشی کے طریقے الگ الگ ہیں، اس میں ایک بندے نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے تو دوسرا اس بندے کا کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ بھی وہی طریقہ اپنائے۔ خوش ہونا دل کے ساتھ اور زبان سے اظہار کرنا، یہ ہر ایمان والے پر لازم ہے، اور ایمان والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب خوش ہونے کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے؟ کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی بندہ خوشی کے ساتھ نوافل پڑھ رہا ہے، تو یہ خوشی کے طریقے ہیں۔ ہر بندہ اپنا طریقہ اپنائے ہوئے ہے، دوسرا بندہ اس کا پابند نہیں ہے۔
اس سے جو پابندیاں لگتی ہیں کہ آپ بھی میرا طریقہ ہی اپنائیں، اس سے بہرحال خرابہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا جو میں کہتا ہوں وہی پورا ہو، مجھے ایسے ہی ایک مثال یاد آ گئی۔ وہ کوئی طالب علم پڑھتا رہا کسی استاد کے پاس کافی عرصہ، تو جب پڑھ کر جانے لگا تو کہا استاد جی مجھے کوئی نصیحت کیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ تو پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی باتیں مختصر ہوتی تھیں لیکن ہوتی بڑی جامع تھی۔ ایک آدھ بات اگر کوئی پلے باندھ لیتا تھا ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ تو استاد نے آگے سے کہا بیٹا جاؤ، عملی زندگی میں جا رہے ہو، کسی مسجد میں جاؤ گے، کسی مدرسے میں جاؤ گے، کوئی دین کا کام کرو گے، اپنے گھر کی زندگی گزارو گے، محلے اور معاشرے کی زندگی گزارو گے، دو کام نہ کرنا بس، باقی سب کچھ کرنا۔ کہا جی کیا؟ تو استاد نے کہا ایک وہاں جا کر اللہ نہ بننا اور ایک وہاں جا کر نبی نہ بننا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ استاد جی یہ بات تو عجیب ہے، اللہ کون بن سکتا ہے اور نبی کون بن سکتا ہے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، 99% لوگ اللہ اور نبی ہی بنے ہوئے ہیں۔ کہا جی سمجھائیے مجھے کیسے؟ کہا ہر بندہ چاہتا ہے جو میں کہوں وہی ہونا چاہیے، یہ صرف اللہ کی شان ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی ہو، جو اس کی چاہت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، وہ فعال لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ جو چاہوں جو کہوں وہی ہونا چاہیے، یہ صرف اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ اور سارے لوگ مجھ سے محبت کریں مسلمان، اور کوئی مسلمان مجھ پر اعتراض نہ کرے، یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کے علاوہ ہر بندے پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں جی ہو سکتا؟ تو آج بھی لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نبی بننے کی، فلاں بندے نے جی میرے خلاف بات کر دی، فلاں نے کر دی، وہ جائے جس نے کی ہے بھاڑ میں جائے۔ اگر کوئی 2-4 بندے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو 10-15 بندے آپ کی حمایت میں بھی کر رہے ہیں، تو آپ حمایت والوں کو شمار کرو، خلاف بات کرنے والوں کو شمار نہ کرو۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو آپ جواب دو۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان میں مصروف رہتا ہوں۔ تو جب میں ایسے لوگوں میں مصروف ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ الجھتا پھروں۔ اور یہ ناکام بندے کی نشانی ہوتی ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ الجھتے رہنا۔ ہاں کوئی مصیبت گر رہی ہے اس کو تو دور کرنا الگ بات ہے، بہرحال ہر ایمان والے کے ذمے ہے نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا، دل کے ساتھ بھی خوش ہونا، زبان کے ساتھ بھی خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد وہ خوشی کے لیے کون سا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ تو جو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت سے جو باہر ہوگا وہ تو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو وہ طریقہ اپناتے ہیں، جو ایک اپنا رہا ہے دوسرا اس کا پابند نہیں ہے۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے روزہ رکھ کر، دوسرا بندہ خوشی مناتا ہے نماز پڑھ کے، وہ نوافل پڑھتا ہے کثیر تعداد میں۔ روزہ دار نفل پڑھنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتا بھی آپ روزہ رکھو نفل نہ پڑھو، اور نفل پڑھنے والا روزہ دار سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزہ چھوڑ دو اور نفل پڑھو۔ ایک بندہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، ایک بندہ خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ضرورت مند اور محتاج لوگوں کے دروازے پر پہنچ کر ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو کوئی ایک بندہ دوسرے کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی خرابی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا محترم اور برکتوں والا مہینہ ہے۔
اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی فرمایا ہے، اسی مہینے میں نبی علیہ السلام نے ہجرت بھی فرمائی ہے، اور اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، دنیا سے رحلت بھی اسی مہینے میں فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے اور نبی علیہ السلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، چونکہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سیرت، صورت، نبی علیہ السلام کی شان، مقام کے حوالے سے یہ جو آنے والے جمعے ہیں ہم چلتے رہیں گے۔ جب تک کسی کی عظمت بندے کے ذہن میں نہیں ہوتی، اس کی زندگی کو فالو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے ذہن میں مشرکین کی عظمت ہے، وہ زندگی میں ان کا طریقہ اپناتے ہیں، اور جن لوگوں میں رسول اللہ کی عظمت ہے، جن لوگوں کے ذہن میں، وہ نبی علیہ السلام کی صورت، سیرت اور نبی علیہ السلام کے افعال اور احکامات کو اپناتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا اور ہر دل میں اس شان کو بٹھانا کہ اس سے بہتر اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، اس سے شان والا، اس سے زیادہ شان والا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ جب شان بیٹھ جائے گی تو نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ویسی زندگی گزارنا۔ کوئی بندہ، یہ شان نبی علیہ السلام کی اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ شان بیان کرنے سے کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان تو وہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ کسی کے میرے بیان کرنے سے، آپ کے بیان کرنے سے نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ جل شانہ نے عجیب اپنی قدرت بنائی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے گا، اللہ اس کی شان کو بلند کر دیں گے۔ یہ تو بیان کرنے والے کی شان بلند ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی بڑی شان اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی بنائی ہے کہ اگر یہ زمین اور آسمان کو کاغذ بنا لیا جائے، کاغذ، اور جتنے اس میں درخت ہیں سارے درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، جتنے انسان موجود ہیں، جتنے آنے والے ہیں، جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، سارے کے سارے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، نبی علیہ السلام کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں 1400 سال سے لوگ منقبت بیان کرتے آ رہے ہیں اور مکمل نہیں ہو رہی، اور جب بھی کسی دوسرے سے تیسرے سے چوتھے بندے کو سنا جاتا ہے، عجیب انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بیان کرنے والا۔ بلکہ عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں 40 سال تک اپنے زندگی کے، جب اس کو سمجھ بوجھ آئی، اس نے سیرت پڑھی تو نبی علیہ السلام کی شان میں 40 سال تک اشعار لکھے، نعتیں لکھی، 40 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے شروع ہو گئے اور لکھنے کی سکت نہ رہی، تو اس نے آخر میں اپنے سارے دیوان اٹھائے، جتنی کتابیں لکھی تھی اٹھائیں اور اپنے سامنے رکھی، وہ ساری نعتوں سے اور شان سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر وہاں پر اشعار کہے، اس نے اپنی عاجزی پر محمول اشعار کہے، ان اشعار کا پھر ایک اردو کے شاعر نے ترجمہ کیا، اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، میری سوچ، میری فکر جو ہے وہ تھک گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی مدح، تعریف، شان ابھی باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے،
قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ ساری عمر اس نے کہا میں لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، میری عمر ختم ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام کی شان کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جو شان بیان کرتا ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کر رہا، اللہ جل شانہ نے پہلے سے ہی بہت بلند مقام عطا فرمایا، کلمے میں نام جوڑ دیا، نماز میں جوڑ دیا، اذان میں جوڑ دیا۔ دنیا تو دنیا ہے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی نام جوڑ دیا ہے، وہاں جہاں اللہ جل شانہ کی الوہیت اور ربوبیت کے سوال کا جواب دینا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جواب بھی دینا ہے۔ میدان محشر میں بھی تذکرہ بلند کر دیا، جنت میں بھی تذکرہ بلند کر دیا۔ تو یہ اور جو بھی بیان کرتا ہے، ایک تو اللہ جل شانہ بیان کرنے والے کی شان کو بلند کر دیتے ہیں، اور دوسرا کوئی بیان کرنے والا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بیان کرنے والا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک اسرائیلی روایت، یعنی پکی بات نہیں ہوتی، اسرائیلی روایت ہے، جس وقت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے، لوگ خریدار گئے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جو ہیں تاجر، بڑے بڑے امیر لوگ، یہاں تک کہ بادشاہ لوگ بھی خریدنے کے لیے گئے۔ تو ایک بوڑھی خاتون وہ روئی کی ایک اٹی لے کر وہ بھی خریدنے کے لیے چلی گئی۔ تو کسی نے کہا مائی کہاں جا رہی ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر آئے ہوئے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر آئے ہوئے ہیں، اور تم یہ ایک چھوٹی سی بے قیمت چیز یا معمولی سی چیز لے کر تم خریدنے کے لیے جا رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ میں خرید نہیں سکوں گی، مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن کل قیامت کے دن جب آواز لگے گی کہ یوسف علیہ السلام کے خریدار کہاں ہیں، تو ان خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ کوئی بیان کرنے والا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہر ایمان والا اس لیے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن آواز لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان اور آپ علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے لوگ کہاں ہیں، تو وہاں سب ایمان والوں کا نام آ جائے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی ساری زندگی ایسی ہے، اگر اس کے صرف عنوانات، تفصیلات نہیں، صرف عنوانات ہی شمار کیے جائیں تو ہم اس وقت میں عنوانات ہی شمار نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام ایک تو تفصیلات وہ نہیں، جو عنوانات ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کے، وہ عنوانات بھی شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی شان، مقام اور منقبت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا عالم ارواح کے اندر، اور ان کے سامنے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، عالم ارواح کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ جمع کر کے وہاں بیان فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جنت کے حور و غلمان کی پیشانیوں پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ کے پائے پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے جنت کے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو آدم علیہ السلام نے زمین پر اترتے ہوئے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں بیان کیا۔
نبی علیہ السلام کی سیرت شان مقام کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا ملا ہونے کی حالت میں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنی دعاؤں کی قبولیت میں بیان کیا، اور قرآن کریم نے اس کو ربنا وابعث فیہم رسولا کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس امت میں پیدا ہونے کی دعاؤں میں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا، اور قرآن کریم نے اس کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدَ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ آپ دیکھیں یہ صرف عنوانات ہیں، صرف عنوانات، میں عنوانات کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ہم لوگ اگر صرف عنوانات کو گننا چاہیں تو ان عنوانات نہیں گن سکتے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ علیہ السلام کی شان مقام اور آپ علیہ السلام کی ولادت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر میں پتھروں سے گزرتی ہوں بغیر جوتے کے تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر میں کنویں پر جاتی ہوں پانی لینے کے ارادے سے تو کنویں کا پانی ابل کر میرا استقبال کرتا ہے۔ اگر میں سونے کے ارادے سے رات کو بستر پر لیٹتی ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فلک کا چاند اور تارے بھی جھک جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اگر میں درختوں اور پہاڑوں اور پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں تو وہ بھی مجھے سلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام اگر اپنی انگلی سے اشارہ کر دیں تو کائنات کا رب آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام انگلی سے اشارہ کریں تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام انگلی سے اشارہ کریں تو دور کھڑا درخت بھی زمین کا سینہ چیر کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضری لگوانے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک پانی کے ایک پیالے میں ڈال دیں تو میرا رب انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک ام معبد کی بیمار بکری پہ لگا دیں تو کائنات کا رب اس بیمار بکری کو شفا یاب کر کے اس کے تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک دودھ کے ایک پیالے کو لگا دیں، 70 صحابہ دودھ پئیں، دودھ پھر بھی بچ جائے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک حضرت جلابیب کے چہرے پر لگا دیں تو اللہ جل شانہ اس سیاہ چہرے کو سفید کر کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک حضرت جابر ابن عبداللہ کی ہنڈیا کو لگا دیں، 1500 صحابہ کھانا کھائیں، کھانا پھر بھی بچ جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابو ہریرہ کی کھجوروں کو لگا دیں
سارے قرضے اتر جائیں، کھجوریں تب بھی بچ جائیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ بارش کی دعا کے لیے اٹھائیں، ہاتھ نیچے نہ آئیں، بارش پہلے آ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ابو ہریرہ گھر نہ پہنچے، ہدایت پہلے پہنچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام یہ ہاتھ مبارک غزوہ بدر کی رات اٹھا دیں تو میرا رب آسمان سے 1000 فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتار دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام اگر اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دیں، اللہ جل شانہ کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اگر آقا علیہ السلام کا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے، سانپ کا زہر ختم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگے، آنکھوں کا درد ختم۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، جب تک آقا علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں اندھیرا تھا، جب آقا آئے میرے رب نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں گمراہی تھی، میرے آقا آئے کائنات کے رب نے گمراہی کو ہدایت میں بدل دیا۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں ضلالت تھی، میرے آقا آئے اللہ نے ضلالت کو ہدایت میں بدل دیا۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں شرک تھا، جب وہ آئے کائنات کے رب نے شرک کو توحید میں بدل دیا۔ جب تک وہ نہیں آئے اس کائنات میں کفر تھا، جب وہ آئے کفر کو اسلام نے بدل دیا۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں کذب تھا، جب وہ آئے تو صداقت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں ناانصافی تھی، جب وہ آئے تو انصاف کے علمبردار کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ نہیں آئے دنیا میں بے حیائی اتنی کہ خود خانہ کعبہ کا طواف بغیر لباس کے کیا جا رہا ہے۔ جب وہ آئے ایسے حیادار پیدا ہوئے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں آئے لوگ اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نام پر اپنی ذات کے لیے کٹ مر رہے تھے، اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں، بزدل تھے۔ جب وہ آئے ایسے بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ہی جنگ کے اندر قلعہ خیبر کو فتح کر کے کفر کی طاقت کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کے عنوانات ہیں، پہلو ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اس قدر شان اور مقام سے نوازا، ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں شان اور مقام۔ کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اماں جان صدیقہ بنت صدیق اور اس امت کی فقیہہ اور امہات المؤمنین میں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان آقا علیہ السلام کی شان تو بتائیے، آقا علیہ السلام کا اخلاق تو بتائیے، آقا علیہ السلام کی منقبت تو بتائیے۔ تو اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے تم؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، تم قرآن پڑھو، سارا قرآن آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، جب تم قرآن کھولو گے قرآن تمہارے ساتھ باتیں کرے گا، تم قرآن سے سوال کرو گے قرآن جواب دے گا۔ میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا نام بتا، قرآن نام بتاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا کام بتا، قرآن کام بتاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا سفر بتا، قرآن سفر بتاتا ہے۔ قرآن تو آقا علیہ السلام کا معراج بتا، قرآن معراج بتاتا ہے۔ قرآن تو آقا علیہ السلام کی ہجرت بتا، قرآن ہجرت بتاتا ہے۔ قرآن تو آقا علیہ السلام کا چلنا بتا،
قرآن چلنا بتاتا ہے، قرآن تو آقا علیہ السلام کا بولنا بتا، قرآن بولنا بتاتا ہے۔ اماں کہتی ہیں قرآن سے پوچھو تو صحیح، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا نام بتا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا کام بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی ولادت بتا، قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، میں نے کہا ولادت کی عظمت بتا، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی یتیمی بتا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا فقر و غنا بتا، قرآن کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنیٰ، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی رشد و ہدایت بتا، قرآن کہتا ہے ووجدک ضالا فہدیٰ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی پیشانی بتا، قرآن کہتا ہے والقمر، میں نے کہا آقا علیہ السلام کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی زبان بتا، قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا بولنا بتا، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی خاموشی بتا، قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی پشت بتا، قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا دایاں ہاتھ بتا، قرآن کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا بایاں ہاتھ بتا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا سینے میں دھڑکتا ہوا دل بتا، قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا چلنا بتا، قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی شہر کی گلیاں بتا، قرآن کہتا ہے وہذا البلد الامین، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی ہجرت بتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کا اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی شفاعت بتا، قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے کہا قرآن تو آقا علیہ السلام کی فتح بتا، قرآن کہتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کی نعمتیں بتا، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو آقا علیہ السلام کی نماز بتا،
قرآن کہتا فصلی لربک وانحر، میں نے کہا قرآن تو میرے آقا کے دشمن کا انجام بتا۔ قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، میں نے کہا قرآن آقا علیہ السلام کا بلال بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن میرے آقا کا صدیق بتا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بھی، میں نے کہا آقا کا عمر ابن خطاب بتا۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، میں نے کہا قرآن تو آقا کا عثمان بتا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تو آقا کا داماد علی المرتضیٰ بتا۔ تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، تو آقا علیہ السلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ بتا۔ تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک ھم المفلحون اولئک ھم الفائزون اولئک ھم الراشدون، میں نے کہا قرآن تو آقا کی ساری امت بتا۔ تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اما فرماتی ہیں الف لام کی، الف لام میم کی الف سے شروع کرو، والناس کی سین تک جاؤ، سارا قرآن آقا کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ تو جس کی شان اور مقام میرا رب بیان کر رہا ہو، انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کا حق ادا کرنا۔ اور اللہ جل شانہ نے جب آقا علیہ السلام کی ولادت کی عظمت کو بیان کیا تو فرمایا ایمان والو لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے اپنا رسول دیا ہے تمہیں، اپنا حبیب دیا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور آسان انداز کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو دیکھو میں نے تمہیں کیا دے دیا ہے۔ جس کو ایمان کی قدر ہے اس کو یہ نعمت سمجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا ہے، یا اللہ کیا دیا؟ مشیت کہتی ہے دیکھو مجھ سے لوگوں نے جو مانگا میں نے عطا کیا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا اللہ مجھے مال چاہیے، تو کائنات کے رب نے اپنے خزانے سے مال اٹھایا، اس کو دے دیا۔ خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے اقتدار مانگا، میرے رب نے اپنے خزانے سے اٹھایا، اس کو دے دیا، خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے شہرت مانگی، میرے رب نے اپنے خزانے سے اٹھائی، اس کو دے دی، خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال کی، پیکر حسن و کمال کی، راحت للعاشقین کی، مراد المشتاقین کی باری آئی، میرے رب نے جب عطا کر دیا، پھر خزانے میں دیکھا سب کچھ تھا، دوسرا محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اسی کو فرمایا ایمان والو غور کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اپنا رسول عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھنا آقا علیہ السلام کی امت پر ایمان لانے والوں سے فرمایا یاد رکھنا یہ میرا محبوب ہے، میں نے اس کو سب سے اعلیٰ بنایا، اس کو اخلاق میں اعلیٰ بنایا، کردار میں اعلیٰ بنایا، اس کو حسن و جمال میں اعلیٰ بنایا، اس کو بولنے میں اعلیٰ بنایا، اس کو شریعت میں اعلیٰ بنایا، اس کو کتاب اعلیٰ عطا فرمائی، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ اب تمہارے ذمے ہے اس سے اعلیٰ اور عرفہ دوسرا کوئی نہیں ہے،
تم اس کے راستے کو نہ چھوڑنا، چونکہ جیسے یہ اعلیٰ ہے اس کا راستہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جیسے یہ اعلیٰ ہے اس کی شریعت بھی سب سے اعلیٰ ہے، جیسے یہ اعلیٰ ہے اس کا اسوہ حسنہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جیسے یہ خود سب سے اعلیٰ ہے ویسے دین بھی اس کا سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک بندہ لباس پہنتے ہوئے کسی کو نمونہ بنائے گا، توجہ ہے جی، اب بات شریعت کی چل رہی ہے، لباس بناتے ہوئے کسی کو نمونہ بنائے گا، فلاں فاسق فاجر آدمی نے ایسا لباس بنایا ہے، میرا لباس بھی ویسا بناؤ۔ اس کے سامنے دو لباس آئے، ایک رسول اللہ کا لباس آیا، ایک فاسق فاجر آدمی کا آیا، میرے رب کا پیغام آیا، ایمان والو جیسے یہ اعلیٰ ہے اس کا لباس سارے لباسوں سے اعلیٰ ہے، اس فاسق فاجر کی طرح لباس نہ بنانا، اس کی طرح بنانا۔ ایک بندہ اپنی شکل و صورت بنائے، بال کٹوا رہا ہے، سر کے بال، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، سر کے بال بنوانے لگا، اس کے سامنے دو ڈیزائن آئے، ایک رسول اللہ کا طریقہ آیا، ایک کسی لوفر لفنگے کا آیا۔ اب اس کی محبت نے، اس کے عشق نے اس کا ساتھ دینا ہے، محبت کہاں ہے؟ میرے رب نے تو اعلیٰ بنا کر دے دیا، بتا بھی دیا کہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ کہتے نہیں ایسے بال نہ بناؤ جیسے رسول اللہ کے بال تھے، میرے بال ویسے لوفر کی طرح بناؤ۔ توجہ ہے جی، یہاں اس کی محبت کا پتہ چل رہا ہے، اس نے کس کو پسند کیا۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، من تشبہ بقوم فہو من، جس کی مشابہت اختیار کرو گے ویسے بن جاؤ گے۔ اس سے کسی نے کہا وہ سر کے بال کٹوا رہے ہو، تو میرے رسول نے جب بھی بال کٹوائے ہیں سارے بال برابر کٹوائے، سارے بال، جیسے ہمارے لوگ کٹواتے ہیں نیچے سے کٹوا لیے اوپر رکھ لیے، کو ادھا بوتا ادھر نو ادھا ادھر نو۔ ایک عورت دین اسلام لائے ہوئے عورت، کلمہ پڑھنے والی عورت چھوٹے سے بچے کے بال کٹوا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یوں بال کاٹو، بالکل۔ تو وہاں بیٹھے ایک فرد نے کہا مائی بال صحیح کٹواؤ، سارے بال کٹواؤ، تو کہا نہیں بچہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بچے کو رسول اللہ کی مخالفت سکھائی، بچپن ہی سے اس کے ذہن میں رسول اللہ کی مخالفت بٹھائی، وہ بال بنوا دیے اس کے، اور وہ پھر رہا ہے معاشرے میں لوفروں کی طرح بال رکھے ہوئے، سارے بال رسول اللہ کے خلاف۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں تھوڑا زمانہ گزرتا ہے، درمیان سے ہی اڑ جاتے ہیں بال۔ وہ جو بودے بنا رہا تھا میرے رب نے اڑا دیے۔ اب رکھو، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن عورتوں نے عورتوں کے پردے کا مذاق اڑایا اور اللہ جل شانہ نے چھوٹا سا ایک مچھر بھیجا ڈینگی کے نام پر، وہی عورتیں نقاب کیے ہوئے ہیں جو کل پردے کا مذاق اڑا رہی تھیں، وہی عورتیں ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہیں جو مذاق اڑا رہی تھیں، وہی عورتیں پاؤں میں جراب پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مچھر کے ڈر سے میرا رب چاہے پردے کے مذاق اڑانے والی عورتوں کو پردہ کروا سکتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے بالوں کی طرح بال رکھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، ایک چھوٹی سی مثال، پوری زندگی ہے رسول اللہ کی، پوری زندگی۔ میرا رب فرما رہا ہے لوگوں دو طریقے آئیں گے، ایک میرے حبیب کا طریقہ آئے گا، ایک اس کے غیر کا آئے گا، غیر کا۔ لیکن یاد رکھنا
جیسے میرا حبیب سب سے اعلیٰ ہے اس کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جیسے وہ ادنا اور گھٹیا ہے جو میرے حبیب کے مقابلے میں آیا اس کا طریقہ بھی گھٹیا ہے۔ آپ وہ نہ اپنانا، یہ اپنانا، جیسے یہ خود کامیاب ہے اس کے پیچھے چلنے والا بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔